اس لیے کہ دل تو اللہ نے دیا ہے اس گنبد خضرا کے آقا سے لگانے کے لیے. ذرا مچل کے پھر اعلیٰ حضرت کی وہ شاعری مجھے یاد آتی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس انہیں جانا اور دنیا سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرا دل تو میرے آقا سے لگا ہوا ہے, اور جس کا دل گنبد خضرا والے نبی سے لگ جائے ہر کوئی اسے چاہنے لگتا ہے. دنیا میں ہر کوئی اسے محبوب بنا لیتا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. حضرت توجہ چاہوں گا. علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میں اس وقت لندن میں وکالت کرتا تھا. توجہ ہے حضرات, ذرا مچل کے سبحان اللہ کہیں تو میں آگے بڑھوں. لندن میں میں وکالت کرتا تھا. اس زمانے میں ایک لیڈی, ایک خاتون تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ طلاق لینا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں. علامہ اقبال صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بار بار میرے پاس آیا کرتی تھی. آنے کے بعد وہ کیس کے ذریعے سے, مسئلے کے ذریعے سے کسی طریقے سے وہ اسے ڈیورس چاہتی تھی. بہت ڈپریشن کے مریض تھی. اس بی بی کا نام تھا لیڈی بارنس. اس کا شوہر جو ہے فوج میں کام کیا کرتا تھا. وہ ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. بار بار علامہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کسی نہ کسی کیس کے مدعے میں سلسلے میں آیا کرتی تھی. علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے میرے پاس کسی کیس کے سلسلے میں آ رہی ہے, لیکن چہرے پہ نقاب ہے اور بدن میں برقع لگا کر کے آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ برقع اور نقاب, اور مسلمانوں برقع اور نقاب جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے, کس کی نشانی ہے؟ ذرا مچل کے کہیں. مسلمانوں کی نشانی ہے پردہ کرنا, مسلمانوں کی نشانی ہے نقاب ڈالنا. علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا ہے کہ وہ لیڈی جو ہے عیسائی رہنے والی, ہمیشہ شارٹ اور ہاٹ پینٹ پہننے والی, وہ آج جب برقع لگا کر کے آئی تو میں نے مچل کر پوچھا کہ لیڈی خیریت تو ہے, کیا بات ہے آج آپ نقاب ڈال کر آئی ہیں؟ تو وہ لیڈی کہتی ہے مجھے معلوم تھا کہ آپ سب سے پہلے یہی سوال کریں گے, مجھے معلوم تھا. کہا وہ سب باتیں چھوڑو, آپ نے کیوں برقع پہنا, کیا آپ مسلمان ہو گئی؟ تو اس نے کہا الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہوں. میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی ہوں. ایک کیس تھا آپ کے پاس, آنا تھا, اسی لیے یہ کیس ذرا سا حل کر دیجئے. علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے میں مچل گیا. میں نے کہا کیس کی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے اسلام کو کیسے قبول کیا, تم کیسے مسلمان ہوئی؟ تو وہ لیڈی بیان کرتی چلی گئی اور میں سنتا چلا گیا. وہ کہتی ہے کہ میں ایک ہوٹل چلایا کرتی ہوں, میرا شوہر فوج میں کام کیا کرتا تھا. پہلے میرے شوہر کے ساتھ میری محبت ہوئی, ہونے کے بعد اسی کے ساتھ میں نے شادی رچا لی. شادی کے بعد کئی عرصہ گزر گئے لیکن ہمیں کوئی اولاد نہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے اندر جو ہے جھگڑے بڑھتے گئے اور ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتے کرتے ہم لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے. ہمیشہ پریشان رہتے تھے. میرے ہوٹل میں جو ہے ایک مسلمان بابا جی کام کیا کرتے تھے. وہ مسلمان ہمیشہ میرے ہوٹل میں برتن مانجا کرتے تھے. ان کا ایک لڑکا تھا, ایک بہو اور ایک پوتا تھا. دور کہیں کوارٹر میں وہ لوگ بھاڑا لے کر کے رہتے تھے, میرے پاس کام کیا کرتے تھے. ایک دن اچانک سے وہ بابا میرے قریب آئے, آ کر کہنے لگے کہ میم صاحب مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے, 2 دن کی چھٹی چاہیے. تو میم صاحب نے کہا خیریت تو ہے بابا, کیا بات ہے, چھٹی کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو نوجوان بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لیڈی بارنس کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں سے قلم گر گئے. کہا ہم نے تو سنا ہے کہ بیٹا باپ کو دفنایا کرتا ہے, لیکن ایک بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو کیسے اٹھائے گا؟ میرے ہاتھوں سے قلم گر گئے. اے مسلمانوں, ایک باپ کے لیے نوجوان بیٹے کا جنازہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج سماج میں رہنے والے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم اپنے باپ کی ضعافت کو تو دیکھیے, اس کے چہرے کی جھریاں کو تو دیکھ کر کے ڈپریشن سے دور آئیے. آج کل لوگ لڑکیوں کی محبت میں جو ہے خودکشی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے باپ کے بارے میں نہیں سوچا تو نے کہ اس کے چہرے پہ کیا گزرے گا, اس کی آنکھ سے کیسے آنسو بہیں گے, اس کی زندگی کیا گزرے گی؟ تیرے لاشوں کو جب وہ اٹھائے گا تو اس کے دل کی حالت کیا کیفیت ہوگی؟
होगी। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि वो लेडी बार्नस कहती है कि मेरे हाथों से कलम गिर गया। मैंने कहा बाबा जी आपको छुट्टी है, आप जल्द से घर चले जाएं। 2 दिन का अरसा गुजरा है। वो लेडी बार्नस कहती है कि मैं और मेरा शोहर जो है दोनों मिलकर के गाड़ी तैयार किए। गाड़ी तैयार करने के बाद हम लोग उसके पास जाने की कोशिश किए कि चलो बाबा जी के पास चलते हैं, वहाँ जा कर के उनको थोड़ा दिलासा देंगे, इसलिए कि जवान बेटा इंतकाल कर गया है। जवान बेटे की दुख में वो बेचारे गमगीन होंगे, जा कर के उनको जो है थोड़ा सा दिलासा दिया जाए। दोनों गाड़ी लेकर के निकले हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं रास्ते में कि क्या कहूँगी, क्या बताऊँगी, कैसे उसके दुख को अपनाऊँगी। दोनों सोचते हुए गए। तो जा कर के जब मैं पहुँची हूँ तो वो लेडी बार्नस कहती है कि मैं जैसे ही पहुँची तो मैंने क्या देखा कि वो बूढ़ा बाबा जो है एक टूटी चटाई पर बैठा हुआ है। एक टूटी चटाई पर वो बैठा हुआ है, आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। मैं करीब गई, जाकर कहने लगी मुझे बड़ा दुख है, आई एम सॉरी, मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि आपके इस नुकसान की मैं भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके दुख को अपना रही हूँ, मैं आपके दुख को समझ रही हूँ, आप अपने आप को संभालो, बाबा जी टूटने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहना था, वो बाबा ने आंखें खोली है। बूढ़ी आंख में ईमान की रोशनी नज़र आ रही थी, बूढ़ी आंख में ईमान की रोशनी नज़र आ रही थी। मैं हैरान हो गई। वो बूढ़ा बाबा जी सामने से मुस्कुरा कर कहते हैं बेटी दुख की क्या बात है, मैंने कोई पैसा जमा करके औलाद थोड़ी लाया था, अल्लाह ने दिया था, अपने फजल से अदल के साथ ले गया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने पैदा किया था, अल्लाह ही ले गया है। बेशक पैदा करने वाला वही है, बेशक मारने वाला भी वही है। इतना सुनना था, मुझको तो कपकपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग आपस के झगड़े को लेकर के परेशान रोने लगते, इसका जवान बेटा चला गया, बेचारे इसको तो दुख व तकलीफ में होना चाहिए, ये तो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। मैं आगे बढ़कर गई, बाबा जी आप जो है 1 महीना की छुट्टी ले लीजिए। कितना? 1 महीना की छुट्टी ले लीजिए, लेकिन मैं आपको तनख्वाह देती रहूँगी, पैसा भेजती रहूँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने फैमिली वालों के साथ रहिए। तो उसने मचल कर क्या कहा था, कहा इकबाल मैं क्या बताऊं, उसके ईमान पे मैं हैरत अंगेज़ हो गई, मैं परेशान हो गई। बाबा जी कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाया करता, 2 दिन बाद मैं काम पे आ जाऊंगा। दूसरा दिन गुजरा था कि वो होटल काम करने के लिए आ गया। मैं परेशान रहती कि यार इसके दिल में क्या जज्बात है, ये किस खुदा को मानने वाला है कि इसके दिल में इतने सारे जज्बात भरे हुए हैं। इसका बेटा गुजरा नहीं, 2 दिन के बाद ये काम पे आ गया। ला मुहाला ज़िंदगी गुजरती रही, 2 माह का अरसा गुजर गया। 2 महीना के बाद मैं क्या देखती हूँ कि फिर वही बाबा मेरे करीब आता है, आकर कहने लगता है मैडम साहब मुझे और 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने पुकार कर कहा बाबा जी खैरियत तो है, क्या मामला है, फिर से आपको छुट्टी चाहिए? तो वो बाबा जी बोल पड़े बेटे के इंतकाल को बहू बर्दाश्त न कर पाई, हार्ट अटैक करके वो भी इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लेडी बार्नस कहती है इकबाल मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे दिल की हालत बदल गई, मैं तड़प गई, मैं तड़प कर रह गई कि इस बूढ़े का अब क्या होगा। एक तो बेटा था वो भी चला गया, एक बहू थी खिदमत करती वो भी चली गई, अब इसका क्या होगा। मैंने उसे छुट्टी दे दी, वो घर चला गया। 2-3 दिन के बाद फिर मैं और मेरा शोहर दोनों पहुँचे ताज़ियत के लिए। जब पहुँचे तो हमने क्या देखा कि वही टूटी हुई चटाई, वही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ ज़मीन पर कुछ लिख रहा है। हजरात तवज्जो है ना, ज़मीन पर कुछ लिख रहा है। मैं करीब गई, जाकर कहने लगी बाबा जी बुज़ुर्ग क्या लिख रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं बेटी, बस यही लिख रहा हूँ कि अल्लाह तूने जो मेरी किस्मत लिखी है उस किस्मत पे मैं राज़ी हूँ। किस्मतुल जब्बार फीना मौला, तेरी दी हुई किस्मत पे मैं राज़ी हूँ। तूने बेटा दिया था, बहू दिया था, तू ही ले गया, तेरी मर्ज़ी, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तूने जिस हालत पे रखा है उसी हालत पे मैं तुझसे राज़ी हूँ। मैं तड़प कर रह गई उसके ईमान को देख करके। मैंने कहा बाबा जी अब क्या करोगे, अब तो आपका सहारा छिन गया। तो बाबा जी बोले कि बेटी तू जो 3रे मंजिले पे मुझको क्वार्टर दिया है तूने, उसी क्वार्टर पे मैं अब अपने पोते को ले जा करके रखूँगा। अब उसका तो कोई नहीं रहा, वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगा। 2-3 दिन का अरसा गुजरना था। वो अपने बूढ़ा शख्स अपने पोते को हाथ थाम करके मेरे होटल पर आता है। 3रे मंजिले पर रहते हैं। मैं कभी कभी
دیکھنے جایا کرتی تو کیا دیکھتی کہ بوڑھا جو ہے گھوڑا بنا ہوا ہے اور اس کا پوتا پیٹھ پر بیٹھ کر کے سواری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اس کے جذبات کو دیکھ کر کے ہل کر رہ جاتی۔ صبح ہوتا اپنے پوتے کو اسکول چھوڑ دیتا، پھر آ کر کے کام پہ لگ جاتا، برتنیں دھوتا، شام ہوتے اسکول سے لے آتا اور رات میں اپنے پوتے سے اتنا پیار کرتا کہ ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں دو دو میتیں ہو گئی ہے، دو دو جنازہ اٹھ گیا ہے۔ پوتے کو بڑے لاڈ و پیار سے پالتا رہا۔ چند دن کا عرصہ گزر گیا، 5-6 سال کا پوتا، اچانک خدا کی مشیت تو دیکھو، تیسرا منزلہ تھا، کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا اور گردن کے بل تیسرے منزلے سے نیچے گر گیا ہے۔ نیچے گرنا تھا، میں دوڑی، افراتفری مچ گئی، لوگ دوڑے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہی بوڑھا بابا ہاتھ میں اپنے پوتے کو لیا ہوا، پورے خون سے سنا ہوا ہے، پورے خون سے لت پت ہے، اپنے گود میں بچے کو اٹھایا ہے۔ میں نے ایمبولینس منگایا، ایمبولینس آ کر کے جیسے ہی ایمبولینس آیا ہے میں اس کے ساتھ ایمبولینس پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے پوتے کو گود میں لے کر کچھ بڑبڑا رہا ہے، اپنے من من کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا پوتا اس کے دادا کے طرف ٹکٹکی باندھ کر حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں کنارے پر بیٹھ کر کے دادا پوتا کی کہانی کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا کہ بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا وہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا تو میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں اپنی خوشی کو چولہے پہ ڈالتا ہوں، تو میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں اپنی خوشی کو چولہے پہ ڈالتا ہوں۔ اسپتال بعد میں پہنچنا تھا، عزرائیل کا فرشتہ پہلے آ گیا ہے۔ پوتا انتقال کرنے سے پہلے دادا کے طرف آنکھ اٹھا کر کے کہتا ہے دادا جی اب تو آپ کا کوئی نہیں رہا، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں مچل کر کہتی ہوں بابا جی ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جذبات تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تو بابا جی آنسو پوچھ کر کہتے ہیں بیٹی اگر تجھے بھی یہ سکون چاہیے تو اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر کے اس گنبد خضرا والے آقا پہ لگا دے، اس گنبد خضرا پہ رہنے والے، آرام کرنے والے محبوب سے دل لگا لے اور اس کا دیا ہوا کلمہ پڑھ لے، تو بھی سکون پاتی چلی جائے گی، تو بھی سکون پاتی چلی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہوں۔ اقبال میں اسی بابا سے دین سیکھی ہوں کہ جو اللہ کی عطا کردہ قسمت پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر باپ کی تکلیف اسے تکلیف نہیں دے سکتی، بیٹے کا جنازہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی، دنیا کا مال اسے گھبراہٹ سے، دین سے دور نہیں کر سکتا، دنیا کی محبت اسے عبادت کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اے مسلمانوں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دل اگر لگانا ہے تو پیارے مصطفیٰ سے لگا لو، دل اگر دینا ہے تو گنبد خضرا والے آقا کو دے دو۔ آج تم ڈپریشن کے مریض ہو، آج تم پریشانی کے عالم میں ہو، کیوں؟ تم نے سوچا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، محبت کروں گا، زندگی سنورے گی، ساتھ میں زندگی گزرے گی، 2 پل کی باتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اولاد ہوں گے، مزے سے زندگی گزرے گی۔ لیکن اے مسلمان ذرا بتا تو صحیح، جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہ بن سکی تیرا کیا بنے گی؟ جیسے جیسے تو ایک دکھ دے گا تیری ساری وفاداری کو وہ غداری میں بیان کرتی چلی جائے گی، تیرے سارے خوشی کو وہ دکھ میں تبدیل کر دے گی۔ اسی لیے مسلمانوں دنیاوی دل لگانے سے اچھا ہے کہ اس گنبد خضرا والے نبی سے دل لگاؤ۔